السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بلال پاشا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو مختلف صورتوں میں بلال پاشا کی انفارمیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا۔ میں اصل میں جو ریالٹی ہے بلال پاشا کی اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بلال پاشا عبدالحکیم کھانے وال کا ایک علاقہ ہے۔ عبدالحکیم مجھ سے تقریباً میرے گھر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ بلال پاشا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، کوئی لیڈ نہیں تھے، وہ ایک مزدور آدمی تھے، اینٹوں والے کام کرتے تھے، راجگیری والے کام، اس طرح کے وہ کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ لیکن اس کا بیٹا بلال پاشا، اس کی سوچ بہت بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے اس نے مکتبہ مسجد، اس وقت یہ ادارے بنے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک کے بعد وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے۔ 5 کلاسیں بلال پاشا نے اسی مکتبہ مسجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد بلال پاشا کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹی بڑی ABC یعنی انگلش 6ٹھی کلاس میں دیکھی اور پڑھی۔ مجھے پتہ بھی انگلش کا 6ٹھی کلاس میں چلا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ CSS کا امتحان پاس کرتا ہے، اس نے 6ٹھی کلاس میں ABC دیکھی، اور CSS کا امتحان تو بڑے بڑے ایلیٹ، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکر، بڑے بڑے امیر لوگوں کے اور اچھے اداروں میں پڑھنے والے طالب علم CSS کا امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ لیکن 6ٹھی کلاس میں چھوٹی ABC اور بڑی ABC جاننے والا شخص 2018 میں CSS کا امتحان پاس کر گیا اور CSP بن گیا۔ یہ سارا کریڈٹ اس کی سوچ اور اس کے جوش پہ جاتا ہے، اس کی محنت پہ، اس کی لگن پہ، اس کی طلب پہ جاتا ہے۔ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو جب نمبر آئے تو اس کے والد کو بلال پاشا کے دوستوں نے کہا کہ ان کو آگے پڑھنے دیں، تو اس کے والد نے ان کو آگے پڑھنے دیا۔ چونکہ بلال پاشا کے پہلے 4 بھائی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور بلال پاشا ہی واحد شخص ہیں جنہوں نے انٹر کے بعد اپنی کاسٹ میں، اپنے ریلیٹیو میں، اپنے رشتہ داروں میں پہلا وہ شخص ہے جس نے انٹر کے بعد آگے تعلیم حاصل کی۔ اس کے رشتہ داروں میں اس کا ایک کزن تھا جس نے اس کے ساتھ میٹرک کی تھی، نہیں تو اس کی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اتنی غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس کے خاندان نے۔ بالآخر اس نے گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے انٹر کیا۔ اس کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ FSC کرنے کے بعد ڈاکٹر نہ بن سکا، بہت رویا، بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے پھر گریجویٹ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد سے ایڈمیشن لیا۔ تو جب وہاں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ CGP جو ہے یہ بہت اچھی ہو تو پھر ہی آگے کام چلے گا، نہیں تو بھائی کوئی نہیں سنتا بات، کوئی لیول نہیں بنے گا۔ جب گریجویٹ کیا تو اچھے CGP نہ بن سکے، پھر بھی بہت پریشان ہوا۔ پھر ماسٹر کیا، M.Phil کی۔ M.Phil کرنے کے بعد M.Phil کرتے ہوئے، ماسٹر کرتے ہوئے یہ ٹیچنگ کرتا رہا۔ اس کو ٹیچنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ پھر M.Phil کرنے کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ جاب کی، ایک جاب کرنے کے بعد پھر ایک اور پرائیویٹ جاب اس نے کی۔ اس کے بعد اس کے والد کے کہنے پہ اس نے سب انسپیکٹر کے لیے ایگزام دیا، وہ پاس ہو گیا اور سب انسپیکٹر میں یہ سلیکٹ ہو گئے۔ تو کچھ ماہ سب انسپیکٹر کے طور پہ ڈیوٹی کرنے کے بعد اس نے اپنے والد سے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ میں اس نوکری سے ہائی لیول کا ہوں، یہ نوکری مجھ سے چھوٹی ہے۔ پھر اس نے اپنے والد کے کہنے پہ سرکاری جاب کے لیے ایگریکلچر کے آفیسر 17 گریڈ میں سلیکٹ ہوا اسلام آباد میں۔ تو
پھر بھی نہ اسے بے چینی رہی ایسے کہ مجھ میں کچھ ہے. اس کو تراشنے کے لیے اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے CSS کا امتحان پاس کرنا ہے. اس کے والد نے اجازت دے دی. ہاں ٹھیک ہے بیٹا کرو آپ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت اس نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے 80,000 روپیہ چاہیے. اس کے والد نے کہا کہ 80,000 روپیہ بیٹا اکٹھا چاہیے یا لینا لینا. اس نے کہا مجھے ایک تاریخ تک مجھے 30,000 چاہیے. اس کے والد نے کہا، بلال پاشا کے والد نے، کہ میں 28 یا 29 تاریخ کو آپ کو 30,000 دے دوں گا. تو اس کے والد بتا رہے تھے بڑے ایک دکھ کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ، کیونکہ جس خاندان میں ایک ہی بندہ اس لیول پہ جائے اور جوانی میں 28 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا صدمہ کتنا دیکھنے دکھ بھرا ہوگا، کتنا بندے کو دکھ دے گا، پریشان کرے گا. تو رو کے بتا رہا تھا کہ میں نے 30,000 29 تاریخ کو دے دیا. تو وہ لاہور میں اپنی بہن کے پاس رہتا تھا. تو اس نے پہلا جو CSS کا امتحان اٹیمپٹ کیا تھا اس میں سے وہ فیل ہو گیا تھا. دوسرے CSS امتحان کے لیے وہ لاہور اپنے سس کے پاس رہتا. اس کے والد بتا رہے تھے وہ دوسری منزل پہ رہتا تھا. اس کی سس اس کو کھانا دینے جاتی، کھانا دے کے آ جاتی تھی. اس کے والد کئی بار اپنی بیٹی سے پوچھتے کہ بلال نیچے آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ نیچے نہیں آتا. وہ دن رات 4 ماہ ہو گئے ہیں اوپر ہی رہتے ہیں، نیچے نہیں آتا. میں کپڑے استری کر کے دے آتی ہوں. اگر اسے بھوک لگے تو وہ اپنی بانجی 4-5 سال کی ہے اس کو کہتے ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہے تو میں کھانا پہنچا. 4 ماہ کی مسلسل دن رات محنت کے بعد آخرکار اس نے CSS کا امتحان دیا اور وہ 85th پوزیشن حاصل کر کے CSP وہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایک بنو ہے، بنو کینٹ، وہاں پہ سلیکٹ ہو گیا. وہاں پہ اس نے اپنے بارے سے بھی بتایا. اس کے والد بھی بتاتے ہیں کہ وہ نہایت اچھے اور کمال کردار کے مالک تھے. وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ جو 4 میرے بھائی مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ سے بڑے نہیں ہیں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. ان کی کوئی غلطی ہو، کوئی ان کا مسٹیک ہو تو ان کی سزا مجھے دیجیے گا، ان کو کچھ نہ کہیے گا، ان کی سزا مجھے دیجیے گا. تو وہ اس کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھا. وہ خود کہتا تھا کہ مجھے اب بہت خوشی ہے. لیکن انڈیا کے کردار کا ڈائلاگ ہے کہ جب ہم جیسوں کے دن آئے بیچ میں موت آٹک. یہ بہت فٹ آتا ہے اس شخص بلال پاشا پہ ڈائلاگ کہ جو پھر بلال پاشا یہ کہتے تھے کہ یہ CSS کے امتحان لمٹ نے بنا کہ مطلب اس کو پاس کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک خواہش حاصل کرنے کے بعد جب آپ کو وہ مل جائے تو آپ پھر زیادہ پریشان ہو کہ مجھے اس وقت رونا نہیں چاہیے، مجھے اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس وقت شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو اس کے لیے وہ لازمی جب اگر انجینئر یا ڈاکٹر نہ بن سکے تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اپنے ارد گرد دیکھیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، انجینئر نہیں ہے، CSS آفیسر نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اچھی اور خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے الفاظ سے بلال پاشا کے انٹرویو سے اور ان کی جو CSS کے امتحان پاس کر کے گیا اپنے گھر، اس نے اپنے والد کے ساتھ انٹرویو جو دیا، اس انٹرویو میں وہ پیچھے سے جو دیوار ہے اس سے بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ کتنا غریب ہے. تو اس کے علاوہ اس نے اپنے اندر کے سارے اظہارات، ساری باتیں باہر نکالی، سب کچھ بتایا. اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جب اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے PM کو کہتا ہے وہ گیٹ بند کرے. وہ وہاں پہ
روتے ہیں، اور روتا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ کاش میری ماں ہو اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کے مجھے کہے جاؤ پتر تمہیں رب دیا خیر۔ تو اس کو خواہش تھی کہ میری ماں ہو، وہ چاہتا تھا وہ کہتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، میری ماں نہیں ہے، اس کی بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ کہتا تھا اس کی ایک ہی دل میں تھی میرے مطابق کہ وہ سی ایس ایس آفیسر بننے کے بعد صاحب ظاہر تو نہیں کہہ رہا تھا کہ کیا حالات ہیں، سسٹم کے دباؤ اور سسٹم کے پریشر کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ آپ سی ایس ایس آفیسر بننے کے بعد بھی یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتاوا، آپ لازمی نہیں ہے سی ایس ایس آفیسر بنے، کوئی اور کام جہاں پہ آپ کا دل کرے، جہاں پہ آپ فیل وہ کریں۔ اور اس کا یہ بھی خواب تھا کہ لاہور میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جس میں جو انٹیلیجنٹ ٹاپ والے لڑکے ہیں ان کو ایک موقع ملے گا آگے بڑھنے کا، غریب گھرانے سے ہی، کیونکہ یہ ایلیٹ گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلال پاشا یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ سبھی کی آنکھیں بند ہو کہ بڑے بڑے ایلیٹ اور بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے ہمارے بچے سی ایس ایس بنے، لیکن نہیں بن سکے، کیونکہ بات صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، بات صرف امیر کی نہیں ہوتی، کچھ غریبوں میں بھی ایسا ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، وہ غریبوں اکثر زیادہ تر غریبوں میں ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، امیروں میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ برحال سسٹم کا دباؤ تھا یا جو بھی تھا یا جس وجہ سے بھی تھا، اب کنفرم نہیں ہے کہ بلال پاشا کی موت کیسی ہوئی، کیونکہ اس کے والد کہتے ہیں کہ اس کا جو دروازہ تھا جس کمرے میں وہ سوئے تھے بلال پاشا، اس دروازے کو اس کے دوست اسی صاحب تھے، انہوں نے توڑا تو انہوں نے نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کنفرم انفارمیشن کوئی نہیں ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے یا خودکشی، اس کے بارے میں کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں آئی، اس لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اس کا مرڈر ہوا ہے، جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کی محنت اور محنت کے بعد جب ثمر ملا، جب گھر والوں کو بیٹھ کے کھانے کا موقع ملا، اللہ پاک نے اس کو بلا لیا۔ اس طرح سے عاصم جمیل، طارق جمیل کے بیٹے، وہ تو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہتے ہیں نا کہ جو اچھے ہوتے ہیں، جو بہتر ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک جلدی بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک بلال پاشا کی مغفرت فرما کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔